बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त तक की डेवलपिंग स्टोरीज और डेवलप स्टोरीज उनको हल्का सा टच करते हैं और उन पे कुछ सवालात उठाते हैं। नंबर 1, अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस JUI शरीक क्यों ना हुई? हुआ क्या? मौलाना फजलुर रहमान साहब उम्रे पे थे, उन्होंने वहां से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करना था, वो भी ना हो सका। क्या JUI अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने से गुरेज कर रही है, जबकि प्रिंसिपल फैसले जो है वो ग्रैंड अलायंस बनने के हो चुके हैं? एक और चीज, बड़ी खबर कि सलमान अकरम राजा, उनका ये कहना कि PTI अब दोबारा फौज की गोद में नहीं बैठेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आसिफ अली जरदारी का दौरा लाहौर और उससे जो निकल कर चीज़ें बाहर आई हैं पीपल्स पार्टी के ज़राए से, वो बड़ी मज़ेदार है। और अपोजिशन जमातों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कल फिर उसी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है, जो वकला के ज़ेरे इंतज़ाम है, लेकिन उनको रोकने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ पाकिस्तान और अमेरिका एक पेज पर, कैसे? अवैस लगारी ने कहा था कि सोलर पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। ये परसों तरसों एक कमेटी थी, तो उस कमेटी में उन्होंने ये बात की थी, एनर्जी कमेटी थी सेनेट की। अब सेल्स टैक्स लगने की तैयारी कर ली गई है और उस पे क्या बनेगा? तनख्वाहदार तबके को रिलीफ, IMF की मर्जी से मशरूत। और बिजली की ओवर बिलिंग, 21 अरब की ओवर बिलिंग करने वालों को ग्रीन चिट दे दी गई। और हुकूमत ने यूसुफ रजा गिलानी से राब्ते का फैसला किया है। क्यों? ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर कुछ सवालात उठाते हैं, कुछ बात करते हैं। नंबर 1, जिस दिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ा बुलाने का फैसला किया गया, महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। शाहिद खान अब्बासी, महमूद खान अचकज़ई, बाकी लोग भी मौजूद थे। तो वहाँ पे मैंने ही पूछा था शाहिद खान अब्बासी साहब से कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो उम्रे पे तशरीफ ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मौलाना तो APC में नहीं होंगे, और मौलाना के बगैर उस APC की जो है वो बहुत वेटेज भी नहीं होगा, तो क्या JUI इसमें शिरकत नहीं करेगी? तो उसके जवाब में शाहिद खान अब्बासी ने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान उम्रे पे होंगे, लेकिन वो वहाँ से वीडियो लिंक के जरिए ये जो कॉन्फ्रेंस है उससे खिताब करेंगे, और JUI का एक भारी भरकम वफ़द जो है वो भी इसमें शिरकत करेगा। लेकिन आज की कॉन्फ्रेंस की हद तक तो JUI जो है उसका कोई वफ़द भी शिरकत नहीं की और मौलाना ने खिताब भी नहीं किया वीडियो लिंक के जरिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? और अगर शाहिद खान भाई साहब ने ये बात की थी तो इसका मतलब है कि मौलाना से पूछ के की थी, और अगर मौलाना से पूछ के की थी तो फिर मौलाना क्यों नहीं आए? क्या JUI अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनते रह गई है या रह रही है, या अभी उन्होंने सूबों से मदरसा बिल जो है वो मंजूर कराना है, इसलिए वो ज़्यादा रेस पे पैर नहीं देना चाह रही? इस पे जो भी अंदर की स्टोरी निकलेगी वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी चीज़, इसी कॉन्फ्रेंस के हवाले से सलमान अकरम राजा पे को जवाब देने पड़े कुछ करख्त किस्म के, जो वहाँ पे साफियों ने, कुछ लोगों ने उठाए और कहा कि इस बात का क्या यकीन है, क्या एतबार है कि PTI कल फिर जाके फौज की गोद में नहीं बैठ जाएगी? तो उसके जवाब में सलमान अकरम राजा को कहना पड़ा कि अब की बार PTI दोबारा फौज की गोद में नहीं बैठेगी। देखते हैं फैसला किसने करना है। फैसला तो इमरान खान ने करना है, जो अब तक की इतलात के मुताबिक तो सलमान अकरम राजा वाली बात की तईद कर रहे हैं। कल क्या होता है कोई पता नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि खान साहब को कुछ फैसिलिटेट किया जा रहा है अडयाला जेल में, और फैसिलिटेशन बगैर किसी ताकतवर की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती।
اور وہ فیسیلیٹیشن خاصی آگے تک کی ہے, کافی اچھی قسم کی فیسیلیٹیشن ہے. ایک اور چیز اسی سے جڑی, توشہ خانہ 2 کا جو کیس ہے اس کی کل سماعت تھی, جس کو سپیڈیں لگی ہوئی تھی وہ سماعت جو ہے وہ پھر کل ملتوی کر دی گئی ہے. خالد یوسف چودھری جو پی ٹی آئی کے بانی کے وکیل ہیں, وکلاء کی ٹیم میں سے ایک ہے, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے یا مؤخر کر دیا گیا ہے. پھر اپوزیشن کی جماعتوں کی جو اے پی سی تھی اس میں ان کے بقول, شاہد خاقان عباسی کے بقول, کہ ہم نے 3-4 جگہوں پہ پہلے طے کیا, وہاں پہ حکومت نے نہیں کرنے دیا قومی کانفرنس, پھر ہم نے یہ وکلاء کے ہوٹل پہ کی, تو آج اس ہوٹل والی انتظامیہ جو ہے اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں کل کی کانفرنس یہاں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, 1 روزہ کانفرنس آپ نے کر لی, بس کر لی, اب نہیں ہوگی. شاہد خاقان عباسی, عمر ایوب, اسد قیصر, محمود خان اچکزئی, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں لکھ کر دیا جائے کس نے ان کو کہا ہے کہ یہ نہیں کرنے دی جائے گی. لیکن ہوٹل انتظامیہ کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ کون کہتا ہے. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کل پھر وہاں کا آل پارٹیز کانفرنس ہوگی, لیکن اگر نہ کرنے دی گئی تو پھر یہیں اسی ہوٹل سے وہ سیدھے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی کی عدالت سپریم کورٹ پہ جائیں گے کہ ان کو اجتماع کے بنیادی آئینی حق سے محروم کیا جا رہا ہے. عمر ایوب نے یہ اعلان کیا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عید کے بعد سڑکوں اور ایوانوں میں احتجاج ہوگا اور حکومت کو پتہ چلے گا. لیکن فیصل وابڈہ کہتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کے پاس کوئی اسٹریٹ پاور نہیں ہے جو سڑکوں پہ آئے اور یہ احتجاج ہو. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بس نہ دھرنا ہوگا نہ کچھ ہوگا, تو یہ ایسے ہی چلے گا. دوسری طرف پیپلز پارٹی کی بات کر لیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ساتھ نبھائیں گے مگر اقتدار میں نہیں آئیں گے, جس کا نتیجہ ہے جس سے مایوسی ہو کر لے کر حکومت جو ہے اس نے اپنے 10 وزراء کو وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کل 10 وزراء 4 بجے حلف اٹھائیں گے ایوان صدر میں. آصف علی زرداری صاحب لاہور سے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور کل شام پھر وہ واپس لاہور جائیں گے, اور وہاں پہ جو اندر کی خبریں آئی ہیں جو پیپلز پارٹی والوں سے وہ ملے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری کوئی بات نہیں مانی جا رہی. وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ارکان نے کہا کہ یہاں مریم نواز صاحبہ نے ہارس اینڈ کیٹل شو جو ہے اس کے اوپر تو اربوں روپے لگا دیے ہیں, مگر پیپلز پارٹی کے ارکان کے گلی محلوں کی چھوٹی چھوٹی سڑکیں بنانے کے لیے بھی ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں, اور کہتے ہیں فنڈز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور سردار سلیم حیدر جو نون لیگ کو اور مریم نواز کو آڑے ہاتھوں لیتے رہتے ہیں, آصف علی زرداری صاحب نے ان کی تائید کی ہے یا ان کو سپورٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ٹھیک کرتے ہیں. لیکن وہ آج سب میڈیا پہ وہی بات ہے کہ زرداری صاحب بتائیں ان کی کیا مجبوری ہے ایسے حکومت کے ساتھ چلنا. دیکھتے ہیں کیا مجبوری ہے, بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے. اچھا, ایک اور چیز کہ سیلز ٹیکس سولر پہ, اس کا اویس نگاری نے 2 روز قبل کہا تھا کہ نہیں لگے گا. اب سولر پہ سیلز ٹیکس لگنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں. اور کیا یہ وزیر کی قائمہ کمیٹی میں کرائی گئی یقین دہانی سے خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا قائمہ کمیٹی کو مس گائیڈ کیا گیا ہے؟ کیا اس پہ خلاف ارکان کی تحریک استحقاق بنتی ہے؟ ایک اعلان کیا تھا کہ ہم تنخواہ دار طبقے کو کچھ ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب پتہ چلا ہے, اب یہ کہہ رہی ہے حکومت وزارت خزانہ کہ جب تک آئی ایم ایف اجازت نہیں دے گا تنخواہ دار طبقے کو ریلیف نہیں دے سکتے. ایک اور جواب آ گیا. اور اندھیر نگری چوپڑ راج 21 ارب روپے کی اوور بلنگ جو غریبوں پہ صارفین پہ کی گئی, ان افسران اور اہلکاران جو وابڈا کے ہیں ان کو بغیر کسی سزا کے چھوڑ دیا گیا. 21 ارب روپے کی اوور بلنگ, اور ان کو چھوڑ دیا گیا. اور
راولپنڈی کا ایک مسئلہ کہ رجسٹریاں جو ہیں ان کے مینول اندراج پر پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس سے لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہ نہیں چل رہی، یعنی کبھی نیٹ بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کوئی سسٹم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے رجسٹریوں کو لیٹ یعنی ان کا اندراج ہو رہا ہے، کافی ٹائم لگ رہا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عملہ جان بوجھ کے لوگوں سے کوئی مٹھی گرم کرنے کے لیے بھی ایسا کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے راولپنڈی میں۔ اور لاسٹلی بات کر لیں کہ حکومت نے بالآخر چیئرمین سینٹ، روٹھے ہوئے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو منانے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ وہ اعجاز چودھری پی ٹی آئی کے جو سینیٹر ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جو انہوں نے جاری کیے تھے، اس پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے وہ ناراض ہے اور سینٹ کے اجلاس کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، تو ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ سینٹ کا بائیکاٹ ختم کرے، حکومت ان سے رابطہ کرے گی، پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ تو یہ اب تک کی امپورٹنٹ خبریں اور ان پہ سوالات تھے، باقی جو بھی ڈیولپمنٹس آئیں گی ان سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔